اور دوسرا اسپتال والے بیچاروں کو کیا پتہ ہے کہ یار کیا پتہ کہ ایسا ہوا ہے کہ اسپتال میں جا کر لوگوں کو مارا جاتا ہے. تو وہ اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی خدا را ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ گن مینوں میں کوئی ایسا گن مین ہو یا کوئی وہ جا کے کوئی اس کا دشمن ادھر مریض ہو اس کو مار دے. یہ تو سارا ہم پہ آئے گا نا. لیکن نہیں، ان افلاطونوں کو، ان جو ہے نا قانون سے ماورا لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے پورے بٹالین کے ساتھ جائیں گے. یہ جو نگران منسٹر ہے یہ بڑا چہیتا ہے. یہ جام کمال صاحب کے دور میں بھی کوارڈینیٹر بنا، پھر یہ بعد میں کراچی میں بھی اس کا ایسا ہی واقعہ ہوا. پھر اس نے کہا بھائی میں بڑا پڑھا لکھا ہوں باہر کا. اب یہ نوجوان ہے، مطلب آپ باہر کے پڑھے لکھے ہو، آپ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار آپ آؤ گے تو آپ کوئی تبدیلی لاؤ گے، کوئی اچھا کرو گے. مجھے تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فارن کوالیفائڈ آ کے بھی کوئی دادا گیری کرے. اب ایسی حرکات کر کے چاہے آپ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں تو یہ تو آپ کی تعلیم اور آپ کے عمل میں تو تضاد آ رہا ہے نا. لیکن پھر جب میں نے کسی اس سے پتہ کیا، وہ کہتا ہے پڑھے تو یہ بے شک باہر سے ہیں لیکن یہاں جب آتے ہیں نا تو ان کے جو آباء و اجداد ہیں یہ خاندان والے اب سردار نواب ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، عوام کو ڈنڈی کی چوٹ پہ رکھو. جب اپنے ساتھ 20-30 گارڈ لاؤ، کیونکہ یہ عوام تو ظاہری بات ہے انہوں نے تو زندہ باد وہ کرنا ہے، انہوں نے تو آپ سے مار کھانی ہے، غلام بن کے رہنا ہے. تو پھر آپ ان کے ساتھ جیسا کرو گے. کسی بیچارے کو 2000 دے رہا ہوگا، کسی کو 3000، کسی نے شاید قتل کر کے ان سرداروں نوابوں کے پاس پناہ لی ہوتی ہے، تو وہ پھر کمنٹ میں آ کے افلاطون بن کے ہمیں صحافت سے بھی سکھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. یہ تو طریقہ ہے کہ ان لوگوں کا. اگر ابھی یہ ہوا ہے کیا ہوگا؟ اگر کوئی قانون ہوتا تو گرفتار ہو چکے ہوتے، پراپر کوئی انکوائری انیشیٹ ہوتی. لیکن نہیں، کراچی میں بھی ایسا وہ ہوا. اب تو پیپلز پارٹی میں بھی چلے گئے، اب کراچی میں اور بدماشی کھل کر ہوگی. تو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. یہ سردار نواب جو ہے نا یہ ان کے بچے، یہ تو آپ بلوچستان والے تو ان کے لیے بس وہی مار دینے کے لیے ان سے مار کھاؤ، ان کی گندی گالیاں کھاؤ، اٹھائے جاؤ. اور ویسے بھی یہ تو ماشاءاللہ چاغی ادھر بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارب پتی ہیں. السلام علیکم، پاکستان امیج نیوز میں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جب آپ کسی مشکل سے نہیں گزرتے ہیں، جب آپ بائی برتھ نواب سردار ہوتے ہیں اور پھر آپ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، مقتدر حلقوں کے بھی آپ خاص ہوتے ہیں، تو پھر آپ انسانوں کو، قانون کو، جو برائے نام قانون بنا ہوا ہے اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں. ایک ایسی ہی مثال ہمیں کل بلوچستان کے سول ہسپتال کے ICU یا ٹراما سینٹر میں دیکھنے کو آئی. سب سے پہلے ٹراما سینٹر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بڑے سینسیٹیو مریض ہوتے ہیں، جو بیچارے اکثریت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں یا موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتے ہیں. تو آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ان کے آس پاس کوئی آواز تک نہ ہو، اور یہی کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پہ ہر وقت بر وقت، اگر ہسپتال بند بھی ہوتی ہے، کوئی اسٹرائک بھی ہوتی ہے، ٹراما سینٹر کھلا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایمرجنسی میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی اور بیچارہ گولی لگی ہوتی ہے، کوئی وہ ہوتا ہے، وہ وہاں پہنچایا جاتا ہے. تو ان لوگوں کو بڑا سینسیٹیو وہ کیا جاتا ہے. لیکن ہمارا بدقسمت بلوچستان ہے کہ یہاں کسی چیز کی، ہم ٹراما سینٹر جا کے بھی، جہاں لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، جہاں پر کسی کا پورا جسم جو ہے نا جھلس چکا ہوتا ہے، گولیاں لگی ہوتی ہیں، کسی کا کوئی دھڑ نہیں ہوتا، ہم عبرت نہیں حاصل کرتے. ہم وہاں بھی اپنی دادا گیری کرتے ہیں، ہم وہاں بھی اپنی بدماشی کرتے ہیں. اور یہ پہلا کیس نہیں ہے، ایسا ہوتا رہا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے. بگڑے نواب ایسا کرتے آ رہے ہیں، لیکن قانون حرکت میں نہیں آتا. گو کہ کل کے واقعے پر وہ جو نوجوان ہے اس نے کوئی معافی بھی مانگی ہے، FIR بھی ہوئی ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا. اب کل کے واقعے کی جو FIR ہے وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں.
یہ ہے کہ جن کے خلاف ہوئی ہے نگران منسٹر عمیر محمد حسنی اور دوسرے ایکس منسٹر امان اللہ نوتیزئی صاحب، یہ چاغی کے حلقے سے ہیں اور ماشاءاللہ یہ امان اللہ نوتیزئی صاحب بھی جو ہے نا منسٹر رہ چکے ہیں، یہاں پہ سینئر ہیں۔ اب ایف آئی آر ہوئی ہے کہ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب پولیس تھانہ سول لائن کوئٹہ، جناب اعلیٰ گزارش ہے کہ میں بطور انچارج ایم ڈی ٹراما سینٹر میں تعینات ہوں اور حسب معمول اپنی ڈیوٹی آفس میں موجود تھا۔ مجھے اپنے سٹاف کے ذریعے معلوم ہوا کہ کچھ منسٹر صاحبان سول اسپتال ٹراما سینٹر میں وزٹ کے لیے آ رہے ہیں۔ بوقت تقریباً 4 بجے نگران منسٹر اور اس کے ساتھ ایکس منسٹر امان اللہ نوتیزئی، نگران منسٹر عمیر محمد حسنی اپنے دیگر ساتھیوں اور گرمینوں کے ساتھ مسلح حالت میں آئی سی یو وارڈ ٹراما سینٹر آئے اور آئی سی یو وارڈ میں اپنے ساتھیوں اور گنمینوں کے ساتھ آئی سی یو میں داخل ہو رہے تھے۔ وہاں پر موجود سیکیورٹی گارڈ بختیار خان نے ان سے کہا کہ آئی سی یو وارڈ میں اسلحہ لے جانا اور اتنے لوگوں کے ساتھ جانا منع ہے، لیکن اسی اثنا میں نگران منسٹر محمد حسنی اور امان اللہ نوتیزئی اور ان کے گنمینوں مشتعل ہو گئے، جنہوں نے ہمارے ڈاکٹروں اور سیکیورٹی گارڈ ٹراما سینٹر پر اسلحہ بلٹ کیا اور ہاتھا پائی شروع کر دی اور ہمارے سیکیورٹی گارڈ کو لاتوں مکوں سے مارنا شروع کر دیا، گالم گلوچ کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ٹراما سینٹر سے چلے گئے۔ بالاشخاص کے خلاف رپورٹ کرتا ہوں، قانونی کارروائی کی جائے۔ تو یہ ہے ایف آئی آر۔ جو ہم نے سورسز سے پتہ کیا وہ یہی کہ ان کا کوئی مریض تھا، یہ وہاں پہ گئے اس کی عیادت کے لیے۔ یہاں تک بات صحیح ہے، جانا چاہیے اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ آئیں، لیکن اب آپ اتنے سینئر لوگ ہیں، یہاں پہ آپ کہتے ہیں آپ کی بدی دشمنی، یہ ہر ایک کی ہوتی ہے، یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ جب آپ اپنے ساتھ یہاں پہ 20-30 گارڈ، اب ہر لغڑی جس کے پاس کچھ پیسہ آیا ہے اس نے جو ہے نا 20-30 گارڈ رکھ لیے ہیں، اگلے کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، بھتہ خوری بھی اسی نام پہ ہو رہی ہے۔ تو بھائی وہاں پہ بھی ہر ایک کی دشمنیاں ہیں، وہ ہیں۔ اور دوسرا اسپتال والے بیچاروں کو کیا پتہ ہے کہ یار کیا پتہ کہ ایسا ہوا ہے کہ اسپتال میں جا کر لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ تو وہ اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی خدارا ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ گن مینوں میں کوئی ایسا گن مین ہو یا کوئی وہ جا کے کوئی اس کا دشمن ادھر مریض ہو اس کو مار دے، یہ تو سارا ہم پہ آئے گا نا۔ لیکن نہیں، ان افلاطونوں کو، ان جو ہے نا قانون سے ماورا لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے پورے بٹالین کے ساتھ جائیں گے۔ اس پہ وہ ہوا کہ یار آپ نہ جائیں، وہاں پہ شور شرابہ اور اکا دکا جو اس کے کلوز بندے ہوں ان میں بھی اکا دکا جا سکتا ہے، وہ بڑی سینسیٹیو حالت میں ہوتے ہیں، ٹراما سینٹر ہے، آئی سی یو ہے، مہربانی کریں۔ لیکن نہیں، سیکیورٹی گارڈ والوں کو مارا، ڈاکٹروں سے بدتمیزی، ان سے وہ کرنے کی، ہم لاکھ ان سے وہ اختلاف کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ڈیوٹی نہیں دیتا، نرس ڈیوٹی نہیں دیتی، کوئی اور پیرامیڈیکل، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو۔ لیکن ٹراما سینٹر میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو ٹراما سینٹر میں تو تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز، ادویات بھی وہاں پہ دستیاب ہوتی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ٹراما سینٹر میں کچھ ایسا ہمارا پرسنل بھی ایکسپیرینس رہا، وہاں پہ سٹاف موجود ہوتا ہے۔ تو مہربانی کر کے ایسے واقعات، دکھ اس بات کا ہوتا ہے۔ یہ جو نگران منسٹر ہے یہ بڑا چہیتا ہے، یہ جام کمال صاحب کے دور میں بھی کوارڈینیٹر بنا، پھر یہ بعد میں کراچی میں بھی اس کا ایسا ہی واقعہ ہوا، پھر اس نے کہا بھائی میں بڑا پڑھا لکھا ہوں باہر کا۔ اب یہ نوجوان ہے، مطلب آپ باہر کے پڑھے لکھے ہو، آپ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار آپ آؤ گے تو آپ کوئی تبدیلی لاؤ گے، کوئی اچھا کرو گے۔ مجھے دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فارن کوالیفائڈ آ کے بھی وہی دادا گیری کرے، اب ایسی حرکات کر کے، چاہے آپ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ تو آپ کی تعلیم اور آپ کے عمل میں تو تضاد آ رہا ہے نا۔ لیکن پھر جب میں نے کسی اس سے پتہ کیا، وہ کہتا ہے پڑھے تو یہ بے شک باہر سے ہیں، لیکن یہاں جب آتے ہیں نا تو ان کے جو آباء و اجداد ہیں، یہ خاندان والے، اب سردار نواب ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، عوام کو ڈنڈی کی چوٹ پہ رکھو، جب اپنے ساتھ 20-30 گارڈ لاؤ، کیونکہ یہ عوام تو ظاہری بات ہے، انہوں نے تو زندہ باد وہ کرنا ہے، انہوں نے تو آپ سے مار کھانی ہے، غلام بن کے رہنا ہے، تو پھر آپ ان کے ساتھ جیسا کرو گے۔ کل جب یہ خبر چلائی گئی تو کامنٹس میں کہ بھائی پہلی دفعہ دوڑیں لگ گئیں، منسٹر نے وزٹ کیا، بھائی یہ جو مشیر ہے مائنز اینڈ منرلز کا، یہ جائے دکی میں مائنز منرل والوں کا، اور جائے یہ یہاں پہ کیا مچھ میں، جہاں پہ کوئلہ کی کانوں میں ہر ہفتے لوگ مر رہے ہیں، ادھر کوئی وہ کرے، ہسپتال میں اس کا کیا کام ہے؟
لیکن نہیں، کیونکہ چہیتے ہیں لوگ. کسی بیچارے کو 2000 دے رہا ہوگا، کسی کو 3000، کسی نے شاید قتل کر کے ان سرداروں نوابوں کے پاس پناہ لی ہوتی ہے، تو وہ پھر کمنٹ میں آ کے افلاطون بن کے ہمیں صحافت سے بھی سکھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. تو یہ تو طریقہ ہے ان لوگوں کا. اگر ابھی یہ ہوا ہے، کیا ہوگا؟ اگر کوئی قانون ہوتا تو گرفتار ہو چکے ہوتے، پراپر کوئی انکوائری انیشیٹ ہوتی، لیکن نہیں. کراچی میں بھی ایسا وہ ہوا. اب تو پیپلز پارٹی میں بھی چلے گئے، اب کراچی میں اور بدماشی کھل کر ہوگی. تو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. یہ سردار نواب جو ہے نا، یہ ان کے بچے، یہ تو آپ بلوچستان والے تو ان کے لیے بس ہو ہی مار دینے کے لیے. ان سے مار کھاؤ، ان کی گندی گالیاں کھاؤ، اٹھائے جاؤ. اور ویسے بھی یہ تو ماشاءاللہ چاغی ادھر بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارب پتی ہیں، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ نواب یہ سردار ہوتے ہو کسی قبیلے کے بڑے، یہ میری دل سے کوشش ہوتی ہے کہ جو ظرف والا بندہ اس کو میں عزت دوں، اسپیشلی کوئی سردار ہو، وہ ایک ٹرائب کا بڑا ہے. لیکن اگر ان کے بچے ایسا کچھ کریں گے تو کیا کریں؟ اب امان اللہ نوتیزئی صاحب سینئر منسٹر ہیں، آپ سے انسان یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا. یہ سیاستدان ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ بھی کوئی کچھ غلط بھی کرے تو وہ کہتا ہے نہیں میں لیڈر. لیکن اگر وہ خود جذباتی ہوگا، وہ لڑنے پر آئے گا تو کہاں جائیں؟ پھر اس کے جو نیچے والے ہوں گے ان کا کیا ٹیمپرامنٹ ہوگا؟ تو یہ چیزیں برداشت کرنے والی ہیں. خدا را یہ جو لڑکا ہے عمیر حسنی، بھائی سردار زادے ہو، نواب زادے ہو، جو بھی ہو، جو کچھ پڑھ کے آئے ہو اس پہ عمل کرو. اور ان کے والد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کا ایک نام ہے سردار فتح محمد حسنی صاحب، فتح پینل آپ چلاتے ہو. تو خدا را آج کل سسٹم چینج ہو گیا ہے، آج کل بندے مروانا بھی تھوڑا مشکل ہو گیا ہے. بندے مروائے بھی جائیں تو پھر ان کے وارث بہت نکل آتے ہیں. اور یہ بڑے سردار نواب جو ہے نا، یہ عوام پہ تو بڑے ہی کوئی گرج چمک کے ساتھ بڑے نوابی بنتے ہیں، اپنے گارڈوں سے شاید مروا بھی دیں، لیکن ISI-MI کا یا اسپیشل برانچ کا یا IB کا بھی کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا کسی میجر کی ایک کال بھی آئے نا تو جی حضور کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور پاؤں بھی پڑتے ہیں. تو ان سب کی غیرت سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں اور جانتا ہوں کون کس کے ہاں حاضریاں دیتا ہے، کون کس کے ہاں حاضریاں دیتا ہے. تو ہمیں تھوڑا بہت معلوم ہے اور ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں سب کی غیرت کہاں تک ہے. سب کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، کمزور پہ غصہ جاتا نہیں اور طاقتور پہ آتا نہیں. تو جہاں پہ غیرت دکھانی ہوتی ہے وہاں پہ دکھاؤ. یہ بیچارے چھوٹے سیکیورٹی گارڈ، پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ جو 20,000 کی تنخواہ پہ وہ ہیں، جو مریض ہیں، جو چھوٹے موٹے بیچارے ملازم ہیں، ان پہ نہ دکھاؤ. جہاں پہ دکھانی ہوتی ہے دادا گیری، جہاں پہ اپنا ہولڈ منوانا ہوتا ہے تو وہاں پہ منوایا ہو. تو پھر انسان آپ لوگوں کو کہے بھی کہ جہاں ناانصافی ہو رہی تھی آپ نے یہ کیا. مریضوں کے وارڈ میں جا کے گالاں گلوچ کر کے پہلے سے مرے ہوئے لوگوں کو کیا اپنی دادا گیری دکھانا. تو ہم امید کریں گے کہ انسانیت بھی تھوڑی سیکھی جائے گی، ان چیزوں کو وہ کیا جائے گا اور ریاست بھی کچھ حرکت میں آئے گی. اور طاقتور حلقے بھی جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو اوقات میں رکھیں گے اور ان کو جو منسٹریاں دلواتے ہیں تو کچھ ایسا ہوتا وہ ہوتا تو اس سے منسٹری بھی چھن چکی ہوتی، حوالات میں ہوتے. لیکن بلوچستان ہے، یہاں کی عوام کی عزت طاقتور حلقوں کے گھر میں رہنے والے کتوں سے بھی کم ہے. تو بندے بھی مار دیں گے تو کوئی ایکشن نہیں ہوگا. تو بس تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک گھر سے ایک بندہ مارا جاتا ہے، اس کا گھر والے باقی پہاڑوں پہ کیوں جا رہا ہے، یا پھر وہ باغی کیوں بن رہا ہے، یا پھر اس کے گھر والے جنہوں نے مارا ہے اسے بدلہ کیوں لے رہے ہیں. کیونکہ ریاست ہی نہیں ہے، ریاست اپنا کام ہی نہیں کر رہی. پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے، خود قانون بن جاتا ہے، خود اسلحہ اٹھا لیتا ہے. تو مہربانی کر کے ریاست اپنا کردار ادا کرے. اور یہ جو بھی صاحب ہیں، مہربانی کر کے اگر اللہ نے آپ کو کوئی منصب دیا ہے تو اس کا کچھ خیال رکھو اور اس کے مطابق ایکٹ کرو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.